اسے آبنائے ہرمز کہنے کے بجائے آبنائے خالد بن ولید کہنا چاہیے، کیونکہ خالد بن ولید مسلم ہسٹری میں وہ سپہ سالار ہیں، وہ کمانڈر ہیں کہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا۔ ایران کی فتح کے وقت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا حضرت عمر نے۔ ہرمزان نے اسلام قبول کیا ہے، اور پھر آگے جو ایران کی باقاعدہ فتح ہو رہی ہے وہ ہرمزان کے مشوروں سے ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، اسٹریٹ آف ہرمز کی یعنی آبنائے ہرمز کی موجودہ جغرافیائی حالت اور اقتصادی حالت سے پوری دنیا واقف ہو چکی ہے کہ مکمل دنیا کا جو معاشی اور اقتصادی طور پر نظام ہے اس کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے اور بہت بری طرح سے متاثر کر دیا ہے۔ جہاں پر اس کی جغرافیائی اور اقتصادی اہمیت ہے، وہیں پر تاریخ کے اندر بھی اس کا جو نام ہے آبنائے ہرمز، اس پر مختلف حوالوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ تاریخ کو، اسلامک ہسٹری کو فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے آبنائے ہرمز کہنے کے بجائے آبنائے خالد بن ولید کہنا چاہیے، کیونکہ خالد بن ولید مسلم ہسٹری میں وہ سپہ سالار ہیں، وہ کمانڈر ہیں کہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا اور جنہوں نے ہرمز کو شکست دی۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کے حوالوں کے ساتھ کہ جو فرقہ وارانہ اینک لگا کر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا تاریخ کا مطالعہ کتنا کمزور ہے، اور یہ تاریخ کو صرف اور صرف ناموں کے ذریعے پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں چونکہ یہ نام آ گیا ہے تو اب لہٰذا یہ بہت اس میں ہمارے فرقے کی فتح ہو گئی ہے، یا اب دنیا کے اوپر ہمارا فرقہ راج کرے گا۔ نہایت ہی جسے کہنا چاہیے کہ محدود نقطہ نگاہ ہے اور تعصب زدہ سوچ کی بھرمار ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسے آبنائے ہرمز نہیں کہنا چاہیے، اسے آبنائے خالد بن ولید کہنا چاہیے۔ یہ بات بالکل ایک حقیقت ہے کہ خالد بن ولید کا مقابلہ ہرمزان سے ہوا تھا، لیکن خالد بن ولید نے ہرمزان کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی اس کو مدینہ لے کر آئے ہیں۔ تو آخر میں وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو آبنائے خالد بن ولید کہنا چاہیے؟ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کو آبنائے ہرمز کہتے کیوں ہیں۔ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہرمزان تھے، جو اسلامی تاریخ کے اندر جن کا نام آتا ہے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران کے ایک مختصر سے حصے کے ایک فوجی کمانڈر تھے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک سپہ سالار تھے، بلکہ آبنائے ہرمز ہرمزان سے کئی ہزار سال پہلے بھی موجود ہے، اور اس کا نام یہی ہے اس پورے علاقے کا۔ یعنی یہ ہرمزان کی وجہ سے اس کو آبنائے ہرمز نہیں کہا جاتا۔ یہ ہرمز ایک ساسانی بادشاہوں کا ایک لقب ہے، یا یوں کہہ لیجیے اس کے حوالے سے مختلف وجہ تسمیہ کے حوالے سے مختلف باتیں کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے، یہ جو ہرمز کا لفظ ہے یہ احور مزدک سے ماخوذ ہے۔ یہ فارسیوں میں، ساسانیوں میں ایک یوں سمجھ لیں کہ طاقت کا سب سے بڑا جو خدا ہے، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں اردو زبان میں یا عربی میں اللہ اکبر کہتے ہیں، عظیم خدا، عظیم طاقت کی مالک شخصیت، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا، اور اسی سے یہ پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور آبنائے ہرمز ہے۔ تو ہرمزان کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ اپنی غلط فہمی ہمارے لوگوں کو دور کرنی چاہیے کہ جو یہاں پر بس نقشہ جاری کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی اپنے آپ کو اندر ہی اندر اپنی فرقہ وارانہ عصبیت کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ساسانی بادشاہوں کے اندر یہ ہرمز یہ منسوب ہے کہ جو بھی ان کے ہاں بادشاہ ہوتا تھا اسے اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ تو خالد بن ولید اور ہرمزان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی آبنائے ہرمز کا خالد بن ولید سے کوئی تعلق ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایران کی فتح کے وقت خالد بن ولید کو معزول کر دیا تھا حضرت عمر نے، اور وہ ایک پورا واقعہ آپ تاریخ تبری کے اندر تو پڑھے ہیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں ان لوگوں یہ تاریخ بھی نہیں پڑھتے، یہ جس پہ فخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ تاریخ پڑھیں تو خالد بن ولید کو معزول کیوں کیا گیا تھا، ان سے سوال پوچھیں۔ حضرت عمر نے عین جنگ کے موقع پر ان کو معزول کر دیا اور ایران کی جو مہمات تھی اسے واپس بلا لیا، کیا وجہ تھی؟ اور حضرت بلال حبشی نے کیوں خالد بن ولید کو ان کا امامہ اتار کر ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے؟ اس واقعے کو تو پڑھیں نا
پھر آپ کہیں کہ ایران کو فتح کرنے والے وہ خالد بن ولید تھے. حقیقت یہ ہے کہ ہرمزان کو شکست دینے والا جو لشکر تھا وہ عمار بن یاسر کی قیادت پر مشتمل تھا. یعنی عمار بن یاسر اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور جو اس میں فوجی تھے، نوجوان تھے، جو لڑنے والے تھے، نعمان بن مقرن اور دوسرے حضرات اس کے اندر شامل تھے، براء بن مالک، یہ صحابہ کرام ہیں، انصاری صحابہ کرام اس میں شامل ہیں. تو عمار بن یاسر کی اصل فاتح، میں نے اس پر پہلے گفتگو کی ہے کہ ایران کے جو فاتح ہیں وہ مختار ثقفی کے والد ابو عبید الثقفی، اور پھر ان کی شہادت کے بعد عمار بن یاسر، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول ہے سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایران کو فتح کیا. خالد بن ولید ایک مختصر سی جو ایران کی جانب، وہ بھی عراق کا علاقہ تھا، اس مہم میں شامل رہے ہیں. پھر جو تعاون امواس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 17 ہجری میں ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ 18 ہجری میں ہوئی ہے. اس موقع پر ان کو معزول کر دیا گیا تھا جب حضرت عمر ذی الحجہ کے مہینے میں فلسطین سے واپس ہوئے ہیں. یہ پورا ایک واقعہ وہاں پہ موجود ہے. تو خالد بن ولید کا ایران کی فتح میں کوئی حصہ نہیں ہے کہ جو آپ آبنائے ہرمز کو آبنائے خالد بن ولید کہنا چاہتے ہیں. یہاں پر جو ہرمزان کو شکست ہوئی ہے اور جو مقابلہ ہوا ہے وہ عمار بن یاسر کے لشکر کا ہوا ہے، اور نعمان بن مقرن اس کو کمانڈ کر رہے تھے. پھر ان کو وہاں سے ہرمزان کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا اور ان کی باقاعدہ ملاقات ہوئی حضرت عمر کے ساتھ. اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں تھے، اور بہرحال ملاقات ہوئی تو ہرمزان نے ایک بڑے ہی طریقے کے ساتھ اپنے لیے مہلت مانگی، اور مہلت مانگ کر اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے مشورے پر انہوں نے اسلام قبول کیا. ہرمزان نے اسلام قبول کیا ہے، اور پھر آگے جو ایران کی باقاعدہ فتح ہو رہی ہے وہ ہرمزان کے مشوروں سے ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس ساری باتوں کو ہم بلا کر صرف اس لفظ کو ہرمز سے ہمیں ایسی چڑ ہو رہی ہے. بھائی کیا چڑ ہے آپ کو لفظوں سے؟ آپ کو الفاظ بدلنا کیوں چاہتے ہیں آپ الفاظ کو؟ اس لیے کہ بس یہ ایرانی لفظ ہے. اور وہی شخص اگر آپ کہتے ہیں کہ ہرمزان وہ ہے جس کے ایرانی کے نام پر ہے، تو اس نے تو اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں اسلام قبول کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ ان کو سامنے پانی رکھا گیا، انہوں نے پانی مانگا اور مہلت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دیں، آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. حضرت عمر نے کہا نہیں، میں تو آپ کو قتل کروں گا، اور فلاں فلاں صحابی جو ان کے قصاص میں. تو ہرمزان نے کہا کہ مجھے مہلت دیں. انہوں نے کہا کہ جب تک تم پانی نہیں پی لیتے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. تو ہرمزان نے پانی وہیں پر گلاس رکھا اور کہا کہ آپ نے مجھے مہلت دے دی ہے اور اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. اور سب صحابہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ان کو مہلت دے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیتے. تو بہرحال انہوں نے پھر اسلام قبول کیا وہاں پر، اور مدینہ کے اندر رہنے لگے ہرمزان. اور پھر واقعہ یہ ہے کہ ہرمزان کو شہید کیا ہے عبید اللہ بن عمر نے. جب حضرت عمر کی شہادت ہو جاتی ہے، ابو لولو فیروز قتل کر دیتا ہے، تو اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں عبید اللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر نہیں، عبید اللہ بن عمر، وہ ہرمزان اور ان کی پوری فیملی کو شہید کر دیتا ہے. اور پھر یہاں سے امام علی علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا ہے تو امام علی نے کہا کہ اس سے قصاص لینا ہوگا. جب امام علی حکومت میں آتے ہیں تو عبید اللہ بن عمر قصاص کے ڈر سے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں، شام چلے جاتے ہیں. اور الاستیعاب کے اندر ابن عبد البر الاندلسی نے ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ عبید اللہ بن عمر صفین کے اندر قتل کر دیے جاتے ہیں، امام علی علیہ السلام کا لشکر ان کو قتل کر دیتا ہے. تو یہ پورا ایک واقعہ ہے. ہرمزان مسلمان ہو گیا تھا، اور مسلمان ہو کر باقاعدہ پھر عمار بن یاسر اور جو مسلمانوں کا کمانڈر ہے اس وقت کے، جو ان کو مشورہ دیتے رہے کہ آپ نے ایران کو کس طور پر فتح کرنا ہے اور کون کون سے اس کے اہم علاقے. تو مسلمانوں کا حصہ ہے ایران کی فتح کرنے میں. اور اس وقت کی جو اسلام سے قبل کا ایران ہے اسے آج کے ایران کے ساتھ آپ کیوں کمپیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کہ گویا کہ وہ اسلام سے قبل کے جو دشمنی تھی وہ آج بھی اس دشمنی کو ہم اپنے دل کے اندر رکھیں اور کہیں نہیں چونکہ عربوں کے ساتھ تھی. اور اسلام سے قبل ان کی دشمنی اگر وہ حکومت کرتے تھے عربوں کے اوپر کرتے تھے. اور اس بات کو ہرمزان نے حضرت عمر کے سامنے کہا بھی کہ ہم تم پر فتح حاصل کرتے رہے، اور کیونکہ اب بھی بات یہ ہے کہ ہم تمہارے اوپر فتح اس لیے حاصل کی کہ تم اللہ کو مانتے ہو، ایک خدا کو ماننے والے ہو. تو حضرت عمر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہم لوگ شکست کھاتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ تم لوگ متحد تھے، ہم لوگ منتشر تھے. آج ہم متحد ہیں، یہ ہے اصل وجہ
کہ جب قوم متحد ہوتی ہے، آپس میں ان میں اتحاد ہوتا ہے سماجی طور پر، تو پھر دشمن ان پر غلبہ جلدی حاصل نہیں کر پاتا. اور جو قوم آپس میں متفرق ہوتی ہے، جیسے آج ہم لوگ متفرق ہو گئے، تو پھر ان کے اوپر دشمن قابو حاصل کر لیتا ہے. تو ابنائے ہرمز اس کی بہت اسٹریٹجک ایک اہمیت ہے جغرافیائی اعتبار سے، سیاسی، سماجی، اور اس خطے کے اندر اقتصادی طور پر آپ دیکھیں کہ دنیا کی معیشت کا پہیہ جام کر کے رکھ دیا ہے. اور ابھی جو اب صورتحال ہونے والی ہے اس کے بعد تو آپ دیکھ لیجئے گا دنیا کی معیشت ایک جو سروائیو کر پائے گا وہ رہ سکے گا جو ملک، اور جو نہیں اس کے اندر بڑی مشکل ہو جائے گی پوری دنیا کو، اقتصادیات کو. تو ایسے میں امت کو اور پوری دنیا کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کے جو حالات ہیں وہ امن کی جانب کوشش کریں، نہ کہ ہم فرقواریت مزید پھیلاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.